ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو لبے دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پارے لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پارے لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، اے نسل کریموں کی لج پر گرانہ ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نام سر معاشر، معلوم کرم اس کو رکھیے نام سر معاشر، جیسا ہے نصیر آخر شاعر تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر شاعر تو پرانا ہے، ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کریم کی حمد و ثنا پیارے محبوب سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد
دعا ہے اللہ کریم حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج کا جمعۃ المبارک کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عظیم معجزہ، تو یاد رکھیں میں نے پچھلے جمعۃ مبارک میں بھی عرض کیا تھا کہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو انسان کی عقل و شعور میں نہ آئے۔ معجزہ نبی سے صادر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے باقی بھی نبیوں کو معجزے عطا فرمائے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں مبارک تک سراپا معجزہ بنا کر پیدا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر چیز معجزہ۔ یہ لعاب دان اگر کڑوے کنویں میں محبوب ڈال دیں تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے، اگر یہی لعاب دان صدیق اکبر کی ایڑی پر لگا دیں سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ یہی لعاب دان حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی آنکھ مبارک میں ڈال دیں تو اللہ انہیں شفا عطا فرماتا ہے۔ تو میرے آقا کی ہر چیز معجزہ ہے۔ میرے آقا کی انگلی اٹھے تو سورج واپس آ جاتا ہے، انگلی کا اشارہ ہو تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراپے معجزہ بنا کر پیدا فرمایا۔ باقی نبیوں کو کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو چار، جتنے بھی معجزے عطا فرمائے، لیکن سب سے زیادہ اللہ نے ہمارے پیارے آقا کو سراپا معجزہ بنا کر پیدا فرمایا۔ سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر بڑی عظمتوں والے، بڑی شانوں والے، بڑے مقام والے، رب العالمین تیسرے سپارے میں فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ فرمایا یہ رسولوں کی جماعت ہے، بعض کو بعض پر میں نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انہی میں ایک وہ بھی رسول موجود ہے جس کے ساتھ میں اللہ نے کلام فرمایا ہے، اور انہی رسولوں میں ایک وہ بھی رسول موجود ہے جس کو میں رب العالمین نے درجوں بلندیاں عطا فرمائی ہے، درجوں بلندیاں عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ سے مراد تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں منہم من کلم اللہ سے مراد موسیٰ کلیم اللہ کی ذات مبارکہ ہے، اور وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ سے مراد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی مولا میں دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو رب العالمین نے فرمایا روزے رکھو، میری اور عبادت کرو، تو پھر کوہ طور پہ آنا، تو پھر کوہ طور پہ آ کر میرا دیدار کرنا۔ تو کیسے دیدار ہوا؟ رب العالمین نے ایک نور کی تجلی کوہ طور پر ڈالی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی تھے، پیارے کلیم اللہ تھے، وہ بے ہوش ہو گئے، جو 7 لوگ باقی تھے وہ مر گئے، وہ پہاڑ کوہ طور ریزہ روزہ ہو گیا، لیکن میرے محبوب نے عرض کی نہیں، میرے آقا آرام فرما رہے ہیں۔ رب العالمین بھیجتا ہے جبرائیل امین کو، جبرائیل جاؤ، میکائیل تم بھی جاؤ، اسرافیل تم بھی جاؤ، 70 ہزار فرشتے لے جاؤ، میرے محبوب کو دلہا بنا کے میری بارگاہ میں لے آؤ۔ اس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں، ایک نہیں ہے، 2 نہیں ہے، بہت ساری وجوہات ہیں۔ یہ وہ سال تھا جس سال میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ، غم خار زوجہ محترمہ
خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہوا، اور کافر بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دیتے ہیں، میرے محبوب ان کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف بلاتے ہیں، لیکن وہ ظالم آگے میرے محبوب کو پتھر مارتے ہیں۔ میرے محبوب اسی پریشانی کے عالم میں آرام فرما رہے ہیں، تو رب العالمین فرماتا ہے جبرائیل جاؤ، میرے محبوب کی اس وقت ماں بھی نہیں ہے، لاڈلے چچا بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، جو میرے محبوب کو دلاسا دیں، اور کوئی نہیں تو کیا ہوا، میں اپنے محبوب کے دکھ بانٹتا ہوں۔ میرے محبوب کو اپنی امت کا بڑا خیال ہے۔ آج امتی اگر کہے میں محبوب کے معراج کو نہیں مانتا، محبوب کے علم کو نہیں مانتا، محبوب کی شان کو نہیں مانتا، کہ وہ کیسے جا سکتے ہیں پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے عرش معلیٰ پر کیسے جا سکتے ہیں؟ لیکن وہ رب العالمین جو لے کے جانے والا ہے، لے جا بھی سکتا ہے، واپس لے آ بھی سکتا ہے۔ تو ہم تو صرف یہی بات کہتے ہیں کہ سرے طلب ہوئی، سبحان اللہ، سارے مل کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سے طلب ہوئی سوئے مرتہا، چلے نبی سے طلب ہوئی سوئے مرتہا، چلے نبی کوئی حد ہے کہ عروج کی، رمض مد سے بھلو کوئی حد ہے کہ عروج کی بالا ہے، بے کمال ہی بے بڑی سلو محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے سدرہ دی بلندی تے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، تو آپ نے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، آپ نے کدی منظر دے کسے کتے نے فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، یہ منظر نہ اسرائے نہ معراج بلکہ ایک اعراج مصطفیٰ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تو بھی اگے چلے گئے نے، جتھے ہر کسی دی حد ہوندی ہے۔ جبرائیل امین فرشتیاں دا سردار جس کی طاقت ہے عالمی، کہ جدو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام بھائیوں نے کنویں دے اندر گرایا، آپ اجے نیچے جا رہے ہیں، رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل چھوڑ سجا، جا کنویں دے اندر، میرا یوسف نیچے گرے نہ، نیچے پہنچے نہ، تو جا کے نیچے اپنا پر بچھا دینا ہے۔ تو یاد رکھنا اللہ کے محترم، ایک آسمان تو لے کے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 نوری سال لگتے نے، ایک آسمان تو دوسرے آسمان تک، پھر آسمان کی موٹائی اتنی ہے کہ 500 نوری سال کا فاصلہ ایک
آسمان کی موٹائی پھر دوسرے آسمان تک جانا اتنا سوال ہے. پہلا آسمان سدرۃ المنتہا 7 آسمان تو بھی اوپر ہے لیکن جبرائیل امین سدرۃ المنتہا تو چلے نے 7واں آسمان کراس کیتا پھر درمیان والا فاصلہ 6 آسمان نو کراس کیتا درمیان والا فاصلہ 5ویں آسمان نو کراس کیتا درمیان والا فاصلہ 4تھے آسمان نو کراس کر کے تیسرے نو کراس کر کے دوسرے نو کراس کر کے پہلے نو کراس کر کے اس کنویں دے اندر نیچے حضرت یوسف اجے پہنچے نہیں جبرائیل امین نے آ کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. باریاں نے کنویں دے اندر گرایا اجے حضرت یوسف نیچے پہنچن تے کتنا دیر اگر کنویں دے کنارے تے بندہ کھڑا ہو کے ایک روڑا نیچے گراوے تے کتنا ٹائم لگتا ہے 1-2 سیکنڈ لگتے ہیں لیکن اتنی طاقت اللہ نے جبرائیل امین کو عطا فرمائی ہے. توجہ نال اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو عطا فرمائی ہے کہ اتنا جلدی آسمانہ کا فاصلہ طے کر کے درمیان والا فاصلہ طے کر کے جبرائیل امین آ گئے. جبرائیل دے امین تے ہے ہی میرے محبوب دا غلام. رب العالمین نے منتخب کیتا جبرائیل جا جنت اندر میرے محبوب سے سواری رہ جاؤ. جبرائیل نال فرشتیاں نو لے جاؤ. جبرائیل آجا آسمان نو سجا دے. جبرائیل جنت نو سجا دے. اج کسے بھی قبر والے نو عذاب نہیں دینا. جبرائیل امین نے عرض کیتی مولا کی ہویا قیامت نہیں آن والی. رب العالمین نے فرمایا جبرائیل قیامت نہیں آن والی اج میرا محبوب آج میرا محبوب آ رہا ہے. حضرات محترم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین لے کے گئے. رب العالمین نے قاصد بنا کے جبرائیل امین کو بھیجا ہے. جبرائیل امین دی طاقت دا اے عالم ہے نبیوں دے سردار دی طاقت دا کتنی عالم ہوئے گا. نبیوں دے سردار دی طاقت دا کی عالم ہوئے گا. حضرات محترم امام نسیم الدین شرح شفاعت امام شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض جنرا فرماتے ہیں جدو سدرۃ المنتہا تے امام الانبیاء نبیوں دے سردار پہنچے رے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل چل لگے چلیے عرض کی سونیا کملی والے اے سدرۃ المنتہا ہے ہر کسی دی ہاتھ ہو جاندی ہے. آقا اس وقت اگر یکسر موئے پتر پرم فروغ تجلہ بسودت پرم اللہ دے وطن اتحاش کا نے بڑا اعلیٰ ترجمہ کیتا ہے. جبرائیل امین نے دل کی تھی کملی والے اگر تو ایک بال دے برابر ایک بوٹے دے برابر بھی اگے گیا اللہ تعالیٰ دی نور دی تجلی جلال میرے پر سارے جل جائیں گے. آج کا نے ترجمہ کیتا آج کا نے آنکھیں اگر یہ تھے ابو بکر صدیق ہونے ایتھے اگر ابو بکر صدیق ہوندے انہاں نے محبوب نو جواب نہیں سی دینا. انہاں نے کرنا سی سونیا بے سب کچھ نہیں آمدیا آقا میں تواڈے نال آن واسطے تیار ہاں لیکن جڑا محبوب دے نال جائے اوندا کوئی نقصان نہیں ہوندا. اوندا کوئی بھی ذرہ برابر نقصان نہیں ہوندا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بڑی توجہ دے نال امام الانبیاء نے فرمایا جبرائیل اج میں اوتھے جا رہا جتھے تو بھی نہیں جا سکدا. اج میں اوتھے جا رہا جبرائیل تو دس اگر تیری کوئی خواہش تیری کوئی تمنا ہوئے تیری کوئی آرزو ہوئے. جبرائیل امین نے عرض کیتی کملی والے ضحا دے چہرے والے واللیل دی زلفاں والے یاسین دے سیرے والے مہربانی فرما دینا میری آرزو ہے میری تمنا ہے اللہ کریم دی بارگاہ کے اندر عرض کرنا کہ جب آپ دی امت پر صراط تو گزرن لگے آپ دی امت کو صراط تو گزرن لگے میری یہی تمنا ہے میری یہی خواہش ہے کہ اس وقت میں ان صراط
پر بچھا دے آپ دی امت پر سراب تو گزر کے جنت جنت چلی جائے اے آرزو کی تھی جبرائیل امین نے کملی والے دی بارگاہ دے اندر اللہ دے مدد میں در جبرائیل امین نے عرض کی تھی اور در جبرائیل امین دی عرض کرن دی دے سی عالم تصورات دے اندر میرے آقا حضرت امام شاہ احمد رضا بادر بریلوی عاشق امام تے سنیت پیر نے بارگاہ مصطفیٰ دے اندر لکھی تھی کملی والے احمد رضا غلام آپ دائے انی دلی سبحان اللہ نہیں پھر ایک باری کہہ دے سبحان اللہ آقا احمد رضا غلام آپ دائے احسان جبرائیل دائے آقا غلام آپ دائے احسان جبرائیل دائے آقا سی احسان جبرائیل دائے اسی میں اربانی فرمانی ہے کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزارو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو آقا جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو آپ صدر تو جو فرمائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں مخلوق دیا دن قسمہ نے ایک خاکی ایک نوری دوسری سری ناری اللہ دے محترم خاکی نے چھلانگ لگائی اور پہلے وہاں 60 فٹ میں سفر کی تھا پھر نوری نے خلاق نوری نے چھلانگ لگائی حضرات محترموں کتے پہنچیا اور سدرت المنتہا پہ پہنچیا ناری نے چھلانگ لگائی جب آسمان پہ پہنچیا ہے باقی انسان نے اللہ دے محترم ناری شیطان بنائی اس جنت وچ بنیا اگلے وچ بنیا ہے تے نوری اللہ تعالی دے مقرب فرشتے نے سارے فرشتیاں دی حد سدرت المنتہا تے جبرائیل امین جا کے عرض کردے نے کملی والیا اتو اگے میری حد ہو گئی ہے اتنے اگے میں نہیں جا سکتا کملی والے نے فرمایا ابراہیم جدو میرے پیارے جدے امجد پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے نمرود نے آگ دے اندر ڈالیا سی تو انہوں نے آگے عرض کی تھی سی پیارے خلیل اللہ میں میرے واسطے کوئی حاجت ہوئے میں اوٹھے کیا سکتا جتنے کوئی نہیں جا سکتا ابراہیم آج اپنے جدے امجد میں ادھار اتاریا آج میں اوٹھے جا رہا جتنے تو بھی نہیں جا سکتا جبرائیل میں جا رہا جسے تم ہی جا سکتا اور رات مدرم سدرات المنتہا دو کہ ابراہیم بھی پتہ نہیں کی ہویا ہے ابراہیم بھی نہیں جانتا رب العالمین نے اپنے محبوب نے بلایا ہے اپنے محبوب نے بلایا اللہ دا قرآن 27 پارہ سورۃ النجم اٹھا کے رب العالمین نے فرمایا چمدنا فكان قاب قوسين أو أدنى پھر جلوہ قریب ہویا ہے پھر خوب قریب ہویا ہے اتنا قریب ہویا کہ دو خدا فاصلہ باقی سدرت المنتہا وقت جبرائیل بھی نہیں جاندا اگے کی ہویا ہے اگے یا جان والا جاندا ہے یا لے جان والا سبحان اللہ اگے جان والا جاندا ہے تے یا لے جان والا جاندا ہے ساڈا تے یہ عقیدہ ہے صرف بیان ہے کہ سر اللہ مقام سے طلب ہوئے
واللہ باللہ تاللہ سنو اللہ دی قسم محبوب کہنے اگر نہیں منتا تے نہ من تیرے وڈیاں نے بھی انکار کیتا سی الحمدللہ ساڈے وڈیاں نے اودوں بھی منیا اسی ہون بھی منن والے آدھے نہیں اتھوں تک جا نہیں سکتے اتنا بڑا فاصلہ ہے بہت زیادہ سفر اتنے تھوڑے دے ٹائم دے اندر علماء نے بڑی پیاری مثال دیتی ہے اتنے تھوڑے دے لمحے دے اندر فرماتے ہیں جدوں اللہ نے اپنے محبوب کو راتوں رات سیر کروائیے محبوب گہرے آسماناں تے ہر چیز رک گئی ہے علماء نے مثال گھڑی دی دیتی ہے جس طرح گھڑی دے وچ جو اگر سیر کر رہی ہے بڑی سوئی بھی رک جائے گی دوسری بھی رک جائے گی تیسری بھی رک جائے گی جب دوبارہ سیل ڈالا گے جتنے سوئیاں رکیاں سی تو چلنا شروع ہو جائے فرمایا گھڑی دی جان سیل دے اندر سیل گھڑی دے اندر پڑے گا پھر گھڑی دی پہلی سوئی بھی چلے گی دوسری بھی چلے گی تیسری بھی چلے گی محبوب تے کل جہانا دی جان اس واسطے تے اسیاں میں وہ جان ہے جہان کی پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ نے آدھی زبانی ترجمہ کر لینے آپ نے آکھیا اس صورت محبوب دی سامنے زیارت کیتی ہے پھر کلم اٹھایا گیا اس صورت نو میں جانا کا کہ جانے جانا کا سچے آقا تیرا بدیم شانہ مل کے بولو سچے آقا تیرا شانہ سچے آقا تیرا بدیم شانہ جسے شان تھی شان سب بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بنائے جلوہ کتنا قریب ہوا حضرات محترم رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ملک دے وچوں تشریف لے آئے اور بھی صوبہ تیرا ہے اے بھی صوبہ تیرا ہے میرے واسطے کی لے کے آئے کملی والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے عرض کی تھی التحیات للہ والصلاة والطیبات میری مانی عبادت میری مدنی عبادت ساری عبادتوں ساری باقیاں مولا تیرے واسطے نہیں اللہ دے مطلب رب العالمین کا کرم جوش کے اندر آیا رب العالمین نے جواب دے اندر کی ارشاد فرمایا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تکبیر علماء حق اہل سنت فرمایا سونیا
اے میرے پیارے نبی تیرے اتے سلام ہوئے، تیرے اتے رحمت بھی ہوئے، تیرے اتے برکت بھی ہوئے۔ اور سنیو اللہ نے بڑا سونا تے سچا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ میں سنی ہر وقت سلام پڑھ دینے، میں کہا تو نماز دے اندر پڑھ دا ہے، اسی نماز دے اندر بھی پڑھ دیں، نماز تو بعد بھی پڑھ دیں، اذان تو پہلے پڑھ دیں۔ میں کہا اذان تو پہلے پڑھئے تاویں ساڈا عقیدہ ہے، اذان تو بعد پڑھئے تاویں ساڈا عقیدہ ہے۔ اسی اس واسطے ہر وقت یانے ہو کہ مجھ پہنی چاہیے درود و سلام پڑھنے والے اور نے جیا دل یہ سنی ہر وقت سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ رب العالمین کا کرم جوش کے اندر آیا ہے، رب العالمین فرما رہا ہے السلام ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بابو تیرے اتے سلام ہوئے، تیرے اتے رحمت بھی ہوئے، برکت بھی ہوئے۔ پھر دیکھو محبوب نو اپنے امت نال پیار کتنا ہے، تو کتنا ایک نیک ہیں، کتنیاں تیرے کو نمازاں نے، کتنے تیرے کو صدقہ خیرات نے، کتنے تیرے کو حج نے۔ ایک کچھ بھی نہیں ہے اگر محبوب ناراض ہو گئے۔ محبوب نے اپنی امت نو اوت سے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر یاد فرمایا۔ جدوں ویکھیا اللہ دا کرم جوش دے اندر ہے، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہم پر بھی سلام ہو اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں، عبادت گزار ہیں، انہاں دے اوتے بھی سلام ہوئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو رب العالمین دی بارگاہ دے اندر بھی حاضر نے، پھر بھی اپنی امت نو بھلایا نہیں۔ اس واسطے دے اسیاں نے کدی منگیاں دعاواں سی یار دے وچ، کدے منگیاں دعاواں سی گھر دے وچ، کدی منگیاں دعاواں سی یار دے وچ، کدے منگیاں دعاواں سی گھر دے وچ۔ ساری زندگی سونا نبی مصطفیٰ اپنی امت رب نو مناتا رہیا۔ ساری زندگی سونا نبی مصطفیٰ اپنی امت رب نو مناتا رہیا۔ راز و نیاز دیاں بڑیاں گلاں ہویاں، رب العالمین نے تحفہ عطا فرمایا کہ محبوب اے 50 نمازاں نے تے لے جاؤ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی تشریف لے آئے۔ اوہی پیارے موسیٰ کلیم اللہ، میرے ول توجہ کرو، آخری گلاں نے، پیارے موسیٰ کلیم اللہ جنہاں نو میرے آقا نے قبر دے اندر کھڑے ہو کے ویکھیا سی۔ میرے آقا براق تے سوار سی تے موسیٰ کلیم اللہ قبر دے اندر کھڑے ہو کے، کوئی آدھے نے نماز پڑھ رہے سی، کسی نے آکھیا محبوب دی ذات تے درود و سلام پڑھ رہے سی۔ اسی نماز دے بھی کہنا کیونکہ اسی نبیاں دی زندگی نو منن والے ہیں۔ اور بد عقیدہ لوگ نے نہیں جی نہیں نبی تے نعوذ باللہ مر کے مٹی ہو گئے۔ میں کو تہاڈا نبی مر کے مٹی گئے، ساڈے نبی دے زندہ نے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے محبوب نے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ قبر دے اندر۔ میرے محبوب براق تے سوار نے تے موسیٰ کلیم اللہ نبوت دی طاقت دے نال مسجد اقصی دے اندر محبوب تو پہلے پہنچے۔ تے پھر آسمانہ تے گئے تے موسیٰ کلیم اللہ پھر چھٹے آسمان تے۔
واپسی آئے تو پھر چھٹے آسمان تے موسیٰ کلیم اللہ نال ملاقات ہوئی کیونکہ اسی زندہ نبی نو منن والے ہیں تے باقی نبیاں دی زندگی نو منن والے ہیں کہ انبیاء دے جسم نو اللہ نے مٹی نو کھانا حرام کر دیتا ہے کہ میرے انبیاء دے جسم نو کھانا وہ انبیاء کے انبیاء محبوب دے غلام زندہ نے ایسے واسطے میں زمین میلی نہیں ہوتی زمان میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا سادہ ایسا سونا عقیدہ ہے اس بد عقیدہ تو بچ کے رہا کرو واپسی آئے کریم آقا موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے کی تحفہ عطا فرمایا اور میں 50 نمازیں ملی ہیں نہیں کملی والا انہیں نہیں پڑھنی ہے پھر جاؤ کسی نے کہا 10 معاف ہوئی ہیں کسی نے کہا 5 چلو 10 ہوئی ہیں 5 ہوئی ہیں جس طرح بھی آخر تے رہ گئی ہیں 5 موسیٰ کلیم اللہ بھی محبوب دی زیارت کر رہے سی کیونکہ اللہ دی نور دی تجلیات دی بارش ہو رہی سی تو دور تے ایک تجلی پئی سی موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے سی ادھر محبوب دے وسیلے نال وہ ایک تجلی نہیں تجلیاں دی بارش ہو رہی ہے موسیٰ کلیم اللہ محبوب دی زیارت کری جا رہے ہیں پھر آج نے کملی والے اپنی پھر جاؤ جدو 5 رہ گئی ہیں نا عرض کی تھی کملی والے نے 5 بھی نہیں پڑھنی ہے سرکار نے فرمایا نہیں میری امت 5 پڑھے گی ہوں اللہ دی بارگاہ اندر میں حیا ہوندی ہے کہ ہوئے امتی میں اکثر ایک گل چھوٹی لیکن بہت بڑی گل ہے کہ ہوئے امتی ہوئے کلمہ پڑھنے والا جڑا اللہ نے تحفہ عظیم عطا فرمایا نماز دا ہوئے کلمہ پڑھنے والا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تے نماز نہ پڑھے بولو تو صحیح نا ہوئے امتی کلمہ پڑھنے والا تے نماز نہ پڑھے یہ محبت نہیں ہے بولو تو صحیح ہے محبت نہیں ہے اے اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال موسیٰ کلیم اللہ دے وسیلے دے نال اے 50 تو 5 ہوئیاں نے تے کچھ ویلی اسی کوئی وسیلے نہیں مندے میں کہا نہیں مندے تے پھر 50 پڑھیا کرو پھر 50 پڑھیا کرو اسی وسیلے نے مننا گیا کہ اللہ دے نبی زندہ نے تے موسیٰ کلیم اللہ نے جنہاں کو حدود تے جا کے زیارت کی دیئے کہ میرے محبوب نے اللہ تعالیٰ نے درجوں بلندیاں عطا فرمائیاں نے اسے واسطے تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ آخری والی ایک شعر پڑھ رہی ہے سب مل کے ذوق بن جانا چاہیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا خلق سے اولیاء رسول خلق سے اولیاء یا سے رسول اور رسولوں سے آنا ہمارا نبی سب سے آنا ہمارا نبی سب سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ معراج المؤمنین نماز مومن دی معراج ہے جو اللہ نے معراج کروائی اپنا دیدار کروایا تے جڑا رب العالمین دا دیدار کرنا چاہتا وہ نماز پڑھیا کرے تے نماز قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے تے یاد رکھنا انشاءاللہ بلا جمعہ المبارک ہے نماز دے حوالے نال میں آپ دے سامنے گوش گزار کرا گا ورنہ ایک کہ جنتی جنت اندر جا رہے ہوں گے تو دوست کی دوزخ جنت جنتی سوال کریں گے جنتی ذرا توجہ دینا جنتی سوال کریں گے کہنو دوستیاں نو آگے بیلیو جنت میں جا رہے ہو کی وجہ وہ آخریں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین اسی نماز نہیں سی پڑھتے اسی نماز جڑے نہیں پڑھ دے پڑھیا کرو
نماز 5 وقت دی فرض ہے نہیں کہ فجر دی پڑھ لو تو زور دی چھڑ دیو، زور دی پڑھ لو اثر دی چھڑ دیو۔ سرکار نے فرمایا نماز عشاء اور فجر منافق تے باری ہے، جڑا نماز عشاء نہ پڑھے اپنے آپ پہ غور کرے، میں کدے منافق تے نہیں، کیونکہ محبوب دا فرمان حق ہے، محبوب دا فرمان حق کے سچے، محبوب نے جو فرمایا حق اور سچ فرمایا ہے، اس واسطے میری نماز ادا کریا کرو۔ 5 وقت نماز خود بھی ادا کرو گے، اپنے گھر والے کو اپنے بچے کو نماز کا حکم دیا کرو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ گھر دے اندر برکت کس طرح عطا فرمائے۔